اچھا، آپ کی شادی بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ہوئی ہے جو آپ کے خاندان سے نہیں ہے، جی جی، تو یہ کیسا فیصلہ کیا آپ؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے، اس طرح اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں پلان، وہ تو فیصلہ نہیں تھا، لیکن جب ہم اسپیشلائزیشن کر رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ اگر میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر سے شادی کر لوں تو پھر السلام علیکم، this is Yasir Hamid. Hope all of you are good and also well by the grace of Allah Almighty. عنوان ایک روشن ستارہ، ڈاکٹر عبید اللہ کی متاثر کن کہانی۔ تحصیل پروا کے پسماندہ گاؤں بصری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبید اللہ کی زندگی جدوجہد، محنت اور خدمت کے جذبے کی انتہائی شاندار مثال ہے۔ انتہائی غریب اور متوسط گھرانے میں آنکھ کھولنے والے ڈاکٹر عبید اللہ کے والد ایک غریب شخص تھے، مگر ڈاکٹر عبید اللہ نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ کامیابی کی نئی راہ کھولی۔ انہوں نے میٹرک میں انتہائی نمایاں مارکس حاصل کی اور ایف ایس سی میں بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے ایٹا ٹیسٹ میں میرٹ میں جگہ بنا کر ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا۔ یہیں پر بس نہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایم بی بی ایس میں گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنی تعلیمی برتری ثابت کی۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کی اور اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایک گائناکالوجسٹ ڈاکٹر خاتون سے شادی کر لی جو ان کے خاندان سے نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز پروا پی ایچ کیو سے کیا۔ آج کل وہ مفتی محمود میں میڈیکل یونٹ اور آئی سی یو کے انچارج کے طور پر گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا جذبہ نہ صرف ہسپتال تک محدود ہے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے نئی ویلا اڈا پر دامان میڈیکل سینٹر کے نام سے ایک پرائیویٹ کلینک بھی چلاتے ہیں، جہاں وہ غریب اور مستحق افراد کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید اللہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت، لگن اور خدمت کے جذبے سے ہر مشکل کو سر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے علاقے کے لیے فخر بلکہ ایک روشن مثال بھی ہے۔ آئیے مل کر ڈاکٹر عبید اللہ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام، یس سر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا بچپن اور خاندانی پس منظر کیسا تھا اور آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم میں کیسے مدد کی؟ بچپن تو جس طرح سارے بچوں کا گاؤں میں ہوتا ہے، اور بس اسکول جانے کا شوق تھا، تو بڑا بھائی اسکول جاتا تھا تو میں ابھی چھوٹا سا تھا اور اسکول جانا شروع کی تھی، تو پھر میرے والدین نے دیکھا کہ ان کو بھی شوق ہے، تو بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی پڑھائی شروع کی۔ شروع میں تو وہی جو ہم اسکول میں آنا جانا ہوتا ہے، بس یہی چیز تھی، بعد میں پھر آگے ترجیحات ہوتی ہیں۔ کیا بات! آپ نے ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی؟ کوئی خاص استاد یا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو؟ میں نے اپنے گاؤں بجلی سے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں میں نے 4 جماعتیں وہاں سے پڑھیں۔ میرے ٹیچر تھے اس وقت استاد ناصر صاحب، ابھی بھی حیات ہیں۔ استاد ناصر صاحب تھے تو وہ بڑی محنت کرتے تھے۔ پھر وہ ان کا تبادلہ ہو گیا تو میں 5ویں جماعت کے لیے ہائی اسکول نئی ویلا میں، پرائمری اسکول نئی ویلا میں آ گیا، اور پھر نئی ویلا پرائمری اسکول سے ہائی اسکول نئی ویلا میں نے 6ٹھی جماعت میں ایڈمیشن لیا، اور میٹرک جو ہے نا وہ نئی ویلا سے میں نے پاس کی۔ اور اس وقت ہمارا بنو بورڈ ہوتا تھا، تو بنو بورڈ میں جو گورنمنٹ اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں نے ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں اتنی بڑی کامیابی کا راز کیا تھا؟ امتحانات کی تیاری آپ کیسے کرتے تھے؟ راز تو یہ تھا کہ بس ایک جس طرح مقابلہ ہوتا ہے کمپٹیشن کا کلاس میں، تو میرے ہائی اسکول میں جو کلاس فیلو تھے، ہم 4 جو مطلب تکڑے لڑکے تھے، ان میں 4 دوست بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں مقابلہ ہوتا تھا، تو بس اس میں 8 تک جو ہے نا آگے پیچھے آتے تھے۔ پھر 9th میں پھر وہ تھا بورڈ کا ایگزام آ گیا، تو اس میں میرے اچھے نمبر آ گئے۔ 10th میں اور بھی زیادہ محنت کی کہ
میں A1 گریڈ لے لوں، کیونکہ اس وقت تک نیولا اسکول میں کسی نے A1 گریڈ نہیں لیا تھا. یہ مجھے بعد میں 10th میں جب اپنے ٹیچر نے بتایا کہ 80% نمبر اگر آپ لیتے ہیں تو A1 گریڈ ہوتا ہے. تو یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ پھر A1 گریڈ کی جو شوق تھا نا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھائی کی اور وہ پھر الحمدللہ مل گیا مجھے A1 گریڈ. زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ میڈیکل میں داخلہ لینا آپ کا خواب تھا؟ نہیں، خواب تو نہیں تھا. میٹرک تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر کس طرح بنتا ہے، میٹرک کے بعد کیا کرنا ہوگا. پھر اس طرح ہوا قسمت سے میرا ونسم کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. تو وہاں پہ پھر سارے جو ہے 4 جو ہمارے اضلاع ہیں، ٹانک ہے، بنو ہے، وزیرستان ہے، بلکہ کوہاٹ تک جو ہے نا بہت قابل اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو میرا گاؤں دور تھا تو میں پھر رہتا بھی ہاسٹل میں تھا. تو وہ ان کے اضلاع کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو بہت پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میڈیکل میں جانا ادھر ادھر. تو وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ کوئی انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ایٹا کا، اور ورنہ ہم تو یہ سوچ کے ہم نے وہ کیا، ہمیں بتایا گیا کہ میٹرک کے بعد 2 شعبے ہیں، یا آپ پری میڈیکل رکھیں گے تو وہ ڈاکٹری والی لائن پہ جاؤ گے، اور یا فارماسسٹ بنو گے، اور انجینئرنگ کا شعبہ ہے تو وہ انجینئر جو ہوتے ہیں روڈیں وغیرہ بناتے ہیں. تو اتنا ہی ہمیں آئیڈیا تھا. پھر ہاسٹل میں لڑکوں سے مل کے پھر 2-3 مہینے کے اندر وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو آگے اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اگر وہ کریں گے تو تب میڈیکل بندہ جا سکتا ہے. تو پھر میرے والد صاحب وہ ادھر ہمارے علاقے میں کوئی ہوں گے، میں نام تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، شاید درابن صاحب کے کوئی تھے فوج میں، انہوں نے کمیشنڈ آفیسر تھے جو لیفٹیننٹ ہوتے ہیں یا کیپٹن. تو وہ ان کا بڑا نام تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا، آپ کے اتنے اچھے نمبر ہیں، لوگوں نے بھی اس کو بتایا، تو آپ جو ہے فوج میں کمیشنڈ افسر لگ جاؤ، اس میں آپ نے جانا ہے PMA اور جو طریقہ کار ہوتا ہے. تو لیکن میں جب FSC میں گیا تو بس میرا ذہن تھا کہ میں میڈیکل میں جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر بننا ہے. تو ادھر والد صاحب نے کہا کہ چلو ایک موقع ہے تو آپ دے دو ٹیسٹ، اگر نہ بنے تو پھر میری والی چوائس ہے، نہیں آپ فوج میں کمیشن والا ٹیسٹ دو گے. تو وہ پھر میں اتنا مجھے ڈبل محنت کرنی پڑی کہ جو ہے نا میں رہ نہ چاہوں کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ پھر میں نے ایٹا میں بہت زیادہ پڑھائی کر لی. پہلے شاید میں اتنی محنت چھوٹے کسی میڈیکل کالج میں ہو جاتا، لیکن اتنا پریشر تھا پیچھے، پھر وہ جو ٹاپ کا میڈیکل کالج تھا میرے نمبر اتنے آگے کہ مجھے ادھر ایڈمیشن مل گیا. اچھا یہ بتائیے گا MBBS کے دوران جو آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی؟ اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے اکثر ناظرین ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جو خیبر میڈیکل کالج ہے تو اس میں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے کوئی 8 بورڈز ہیں نا، بنو بورڈ، ڈیرہ بورڈ، کوہاٹ، مردان، اس طرح. تو اس کے جو ٹاپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جو ٹاپر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں خیبر میڈیکل کالج میں. میں تو ٹاپر نہیں تھا، سیدھی بات ہے، میں بورڈ میں میری کوئی پوزیشن نہیں تھی. تو وہاں جب گیا تو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہے نا میں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن بس وہی شوق تھا کہ زیادہ نمبر لینے ہیں، بس یہ ہمیں وہ ہوتی تھی، جنون ہوتا تھا یا جو بھی کہیں. تو وہ فرسٹ ایئر میں جو ہے نا پھر بہت زیادہ نمبر لینے کی کوشش میں پڑھائی کی، تو وہ میری فرسٹ ایئر میں جو ہے نا 5ویں پوزیشن آ گئی اپنے کالج میں. مطلب جو میرے ساتھ بہت سے بورڈ کے ٹاپر سے میں ان کو بھی FSC میں جو ٹاپر سے ان کو بھی کراس کر گیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب اگر ہم بھی محنت کریں تو ہم نمبر لے سکتے ہیں. تو پھر وہاں سے پھر میرے جو سینئر تھے انہوں نے بھی کہا اب تو آپ ٹاپ 5 میں آ گئے، ابھی اگر آپ نے کم نمبر لیے تو پھر یہ تو آپ کو تانے ملیں گے کہ فرسٹ ایئر میں آپ نے کس طرح نمبر لے لیے. تو پھر بہت زیادہ اگلے سالوں میں پڑھائی کی تو پھر تھرڈ ایئر میں میرا گولڈ میڈل آ گیا. اور بس یہ میں نے کہا ایک شوق تھا. اس کے بعد پھر ہم تھوڑے ڈھیلے بھی پڑ گئے کہ آپ کا میڈل بھی لے لیا تھا. کیا بات ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے میڈیکل میں کس شعبے میں اسپیشلائزیشن کی اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھا مجھے تو جو MBBS کا 4تھا سال ہے تب تک ہم جو جاتے تھے آپریشن تھیٹر میں سرجنس کو دیکھتے تھے. جی تو بہت شوق تھا کہ یہ آپریشن والے اس میں جائیں. پھر اس طرح تھا کہ ہمارا فائنل ایئر MBBS ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں زیادہ پڑھاتے ہیں، سرجری والے تھوڑا کم پڑھاتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پھر حجاب میں، اور حجاب کے بعد پھر
میں نے ایک NGO میں جاب کی تھی بند پورئی میں 2013 میں. اچھا. تو وہاں سے پھر میرا ذہن چینج ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں میڈیکل کے شعبے میں جاؤں, مطلب ایسا شعبہ جس میں آپ ہر بیماریوں کے بارے میں بنیادی طور پہ اور مطلب کافی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہوں. اگر میں ایک سرجن بن جاتا تو صرف آپریشن کر سکتا ہوتا تھا. اب میڈیکل اسپیشلسٹ یہ ہے کہ وہ ہر بیماری کو کافی حد تک ہینڈل کر لیتا ہے اور جہاں نہیں ہوتا پھر اس کو آگے بھیجنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو پھر ایسی چیز میں وہ کروں تاکہ زیادہ لوگوں کو میں مطلب میرے اس کے ٹریٹمنٹ کی کوریج میں آ سکوں. زبردست. اچھا, آپ کی شادی بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ہوئی ہے جو آپ کے خاندان سے نہیں ہے. جی جی. تو یہ کیسا فیصلہ کیا آپ؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے, اس طرح اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں پلان, وہ تو فیصلہ نہیں تھا. لیکن جب ہم اسپیشلائزیشن کر رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ اگر میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر سے شادی کر لوں تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر میں اپنے علاقے میں جا کے کوئی ایک اپنا میڈیکل سینٹر بناتا ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ مطلب ہے کہ ایک زنانہ ڈاکٹر بھی ہوگی تو وہ مجھے سینٹر چلانے میں مطلب ہے کہ اچھا ہوگا. ایک ڈاکٹر چلاتا ہے. اور پھر تقریباً بات بھی ہوئی ہے کہ پھر اب وہ مطلب آپ دیکھیں پروا میں تو پوری تحصیل پروا میں کوئی بھی گائنیکالوجسٹ وہ جو ہے نا آ کے مریض دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ میری مسز ہیں تو جب مجبوری اس کی کہیں یا جس طرح کہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے. اب میں کسی اور لیڈی ڈاکٹروں کو ریکویسٹیں کرتا تو مشکل ہے کہ وہ ڈیلی 25 کلومیٹر سفر کر کے آئیں اور ادھر فیس پہ بھی شاید دیکھنے کے لیے کوئی نہ آتا. اچھا, پروا اسپتال میں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ پروا میں میری پہلی جو پوسٹنگ ہوئی وہ پنیالہ اسپتال میں ہوئی. میں نے پروا کے لیے کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں سیٹ خالی نہیں ہے. اچھا. وہ پھر پنیالہ سے پھر جو ہے نا شاہجہان ملک صاحب MS سے پروا کے جب ان کو پتہ چلا کہ پروا کا ایک ڈاکٹر ہے اور اس طرح پنیالہ میں کام کر رہے تو انہوں نے میری ٹرانسفر کروا لی پروا میں. تو 3.5 پونے 4 سال میں نے یہاں پہ کام کیا. تو اس میں دو نکات ہیں جو مطلب میرے اس میں تجربہ یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو ہمارا اوور آل ڈسٹرکٹ دی خان ہے اس میں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی تعداد کم ہے. تو پھر یہ تھا کہ پروا میں جب ہم تھے شاہجہان صاحب تھے تو ڈاکٹرز کافی حد تک پورے تھے. پھر بیچ میں کچھ ڈاکٹر ٹریننگ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور پروموشن ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ڈاکٹرز کم ہو گئے. جب میں پروا چھوڑ رہا تھا تو ڈاکٹرز کی تعداد بھی کم آ گئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ وہاں زیادہ تر لوگ کافی اس سے بھی آتا ہے کہ ہمیں فری میڈیسن ملیں گی. جو میں بات اس انٹرویو سے آگے پہنچانا چاہتا ہوں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو حکومت ساروں کو مفت دوائی دے بھی نہیں سکتی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملتی بھی نہیں ہے سیدھی بات, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ لوگ پھر مطلب اس ذہن کے ساتھ آتے ہیں کہ دوائی مفت ملے گی تو پروا اسپتال آپ جائیں, اگر نہیں تو نہ جائیں. میری اپنی سمجھ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں جو بیٹھا ڈاکٹر ہے آپ اس کو دکھائیں اور وہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. بے شک آپ کو شاید دوائی باہر سے خریدنا پڑے لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ کا مریض سیریس ہے یا آپ اس میں پیچیدہ مسائل ہیں وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ مہنگے علاج کی بھی ضرورت ہے, آپ باہر سے خرید لیں, ان ٹیسٹوں کی ضرورت ہے, ڈیرا سے جا کے کرا لیں. تو صرف پروا اسپتال نہیں, کراچی کا اسپتال تو ہم سے بھی پیچھے ہے, پہاڑپور تھوڑا بہتر ہے, پنیالہ وہاں پہ میں نے کام کیا ہے وہ بھی ہم سے بھی پیچھے ہے. تو یہاں پہ مجھے بطور MS کام کرنے کا بھی کہا گیا تھا کورونا کے زمانے میں, لیکن وہ چونکہ پیچھے اتنی ادویات نہیں آتی, اسٹاف کی کمی ہوتی ہے, تو ایکٹنگ پوزیشن پہ میں نے کہا کہ اگر مجھے اختیار بھی نہیں ملتا, دوائیں بھی صحیح نہیں ملتی, تو وہ میں نے وہ کیا تھا, اس میں انکار کر معذرت کر لی تھی. تو یہ چیز ہے کہ اس میں جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ہسپتال ہے اس کے لیے جو ہے نا اپ گریڈیشن کے لیے وہ کوشش کریں. اپ گریڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹاف آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کو فنڈز تھوڑے زیادہ ملتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت مسائل ہیں. صرف پروا کی بات نہیں ہے, پورے خیبر پختونخوا میں تحصیل اسپتالوں کے اوپر حکومت جو ہے نا بہت کوشش کر چکی ہے اور مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, اور
اس کا بڑے اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوگا اور اس کے لیے کافی فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوگی، اور جو قوانین کی اور بیوروکریسی کے جو گھچی ہیں نا، اگر اس میں پڑھ کے ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی نیا طریقہ کار لیں جو وانا وغیرہ میں یا ایجنسیوں میں کیا گیا کہ اسپتال کو ایک اس کو دے دیتے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ، اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ 15 کروڑ کا آپ کو بجٹ ہے، آپ اس کے لیے ہر شعبے کا اسپیشلسٹ لیں اور بٹھائیں اور اس کو آپریشنل کریں، پھر وہ ڈاکٹر کو 5 لاکھ تنخواہ آفر کرتے ہیں۔ میں زندہ میں مجھے 5 لاکھ آفر ہوئی تھی، وزیرستان میں 5.5 لاکھ پہ، تو ایک وقت آیا تھا میں نے سوچا کہ میں ادھر چلا جاؤں، یہ کورونا کی بات ہے، تو ظاہری بات ہے اب وہ ادھر کا میں اگر جانے کو تیار تھا، تو یہاں پہ پروا میں بھی اگر یہ ماڈل لگایا جائے، اس میں لوگوں کا یہ غلط فہمی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکیداری پہ دے رہے ہیں، ٹھیکیداری پہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ سرکاری طور پہ جو ہے نا حکومت کسی کو 5 لاکھ کی تنخواہ آفر نہیں کر سکتی، لیکن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ دے دیں تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ، گائنیکالوجسٹ، چلڈرن سرجن اس کو 5-5 لاکھ روپے پہ آفر کریں گے، تو وہ ادھر رہیں گے بھی صحیح، اندر کام بھی کریں گے، اور جو ہے نا وہ دوائیں بھی بنائیں گے، آپریشن تھیٹر کے لیے مشینیں بھی لائیں گے، ساری چیزیں، لیکن موجودہ قوانین اور طریقہ کار کے مطابق ان اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ نیویلا اڈا پر دامان میڈیکل سینٹر کھولنے کا خیال کیسے آیا اور غریب کی خدمت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ میں جب پروا میں تھا تو پروا کے جو میرے دوست وغیرہ تھے یا جو جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو وہ کہہ رہے پروا میں آپ وہ کھول لیں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پروا میں سرکاری اسپتال موجود ہے اور اس میں جیسا تیسے ہو دوائی ملے نہ ملے کم از کم ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے ہر وقت، تو جو میں جب پروا میں مریض دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ رشید ہے، سپرا ہے، جمعہ شریف، درابن، اس سائڈ کے مریض بالکل نہیں آتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چیز پوری تحصیل کا اسپتال ہے اور سارے ملانا تک حاجی مورا تک مریض آنے چاہیے، لیکن جو اس بیلٹ کے لوگ ہیں وہ بالکل نہیں آتے، ادھر سارے ماڑا میران اور اس سائڈ پہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بجائے ادھر ہم پروا کے جانے کے تو ہم ادھر کیوں نہ جائیں، تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ کیا کہ میں نیویلا میں اگر میڈیکل سیٹ اپ کھل جائے تو پھر یہ ہے کہ اس میں اوپر کے جو سارے گاؤں ہیں اور جمعہ شریف اور درابن اس سائڈ والے پھر بھی، کیونکہ ان کو پھر وہ اس طرح نہیں لگا کہ ہم 10 کلومیٹر تو خان سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ جب مریض ایک آتا ہے پروگرام ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید مجھے ڈاکٹر ڈیرا ریفر کرے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو 10 کلومیٹر پہلے جاؤں گا پھر واپس آؤں گا، تو پھر سیدھا جو ہے 20 کلومیٹر ڈیرا کیوں نہ جاؤں، تو یہ وجہ تھی۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ اپنی سرکاری ملازمت اور پرائیویٹ کلینک کو کیسے متوازن کرتے ہیں اور کبھی مشکلات بھی پیش آئی ہیں؟ آپ متوازن کرنے میں تو ہمیں جو ہے نا کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو کیونکہ ڈیرا سے پھر جب پہلے صبح گھر سے مفتی محمود اسپتال جاؤ، ادھر سے واپس آئیں، پھر بندہ گھر میں گھنٹہ ایک آدھ بیٹھتا ہے، پھر ادھر نیویلا آنا پڑتا ہے، پھر شام کو ادھر جانا پڑتا ہے، پھر روڈ بن رہا تھا تو اس میں پورا سال ذلیل ہوتے رہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا، لیکن یہ ایک ذمہ داری آپ اس کو کہیں یا جو وہ کمبل والی بات ہے نا کہ کمبل کو آپ ہم اگر چھوڑنا چاہیں بھی تو وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر ایک دن میں 2 دن نہ ہونا تو اگلے 2 دن پھر جو مریض آتے ہیں تو ان کے یہ گلے بھی سننے پڑتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کل ہم آئے تھے اور تم نہیں تھے، پہلے وہ اپنی بیماری سے پہلے کچھ ہار حوال دینے سے پہلے وہ جو گلہ یہ جو ہے نا یہ دیتے ہیں، تو اب وہ گلے نہیں اٹھا سکتے تو پھر مجبوری ہو، صحت خراب ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں ادھر جو ہے نا آنا پڑتا ہے۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب خدمت خلق کے دوران کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو متاثر کیا ہو، کوئی آپ کو یاد ہے؟ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں میڈیکل میں جس کے اندر بڑا انسان کا دل، ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں کا دل بھی مر جاتا ہے، تو ایک قسم کا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں بالکل نوجوان بندہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور 1-2 گھنٹے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اس میں جو میری مطلب میں نے دیکھے ہیں مفتی محمود میں ICU میں جب ہم کام کرتے ہوئے، یا میں 1 مہینہ ایمرجنسی میں نے اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کی، سو جو خودکشی کر کے آتے ہیں نا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، تو وہ 2-3 لڑکے جو ہیں نا اور لڑکیاں بچیاں، وہ مطلب میرے آئے 1 گھنٹہ ہم اس کے ساتھ لگے رہے، تو جب آئے وہ بات چیت کر رہے تھے لیکن ایسی زہر کھا کے آئے تھے کہ اس کا پھر توڑ نہیں ہے، وہ 18-20 سال کے تھے، وہ میرے سامنے جب فوت ہو گئے تو
پھر یقین کریں ایک یہ ہوا تھا، ایک دوسرا میں جب پروا میں تھا تو وہ عید کے دن، اب یاد کر کے بھی انسان کو وہ دکھ ہوتا ہے، عید کے دن جو ہے نا ہسپتال کے بالکل سامنے 4 نوجوان لڑکے تھے، ان کے اوپر ٹرالا چڑھ گیا تھا، تو وہ جو ہے نا ایک موقع پہ فوت ہو گیا اور ایک راستے میں جا کے ہوا، اور ایک دو اور بہت شدید زخمی، تو وہ بھی میں نہیں بھول سکتا۔ ایک اور رمک کے ساتھ جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس رات کو میری ڈیوٹی تھی پروا میں، تو 7 لاشیں لے آئے اور 6 اس طرح تھے کہ وہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچھا، یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ پھر وہ انسان بھول نہیں سکتا۔ جی جی۔ اچھا، آپ اپنی کمیونٹی اور مریضوں کے لیے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں صرف یہ جگہ نہیں ہے، آگے رمک کو بھی اور آگے جس طرح یہاں پہ لوگوں کو پرائیویٹ لیول پہ جس طرح بھی لیول پہ ہو، ان کو صحت کی سہولیات ہونی چاہیے، کم از کم لوگوں کو یہ سہولت ہو کہ میں فیس پہ بھی کسی ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فیس پہ دکھانے کے لیے جو ہے نا اس کو 5,000 کی گاڑی کرنی پڑتی کرائے پہ اور جا کے ڈیرا میں وہ کرے۔ اس لیے میں نے بہت کوششیں کی کہ ادھر دوسرے شعبوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو لے آؤں، لیکن اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں کہ یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، اور کوئی آتے بھی ہیں ڈاکٹر تو ہمارے لوگوں کے تھوڑا ان کی سمجھ میں بھی مسئلہ ہے، ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ جو ادھر ہمارے پاس پروا میں پرائیویٹ دیکھنے آ جا رہا ہے تو اس کو دکھانے کے بجائے ہم ڈیرا کیوں نہ لے جائیں فلاں تکڑے ڈاکٹر کو۔ اب مطلب آپ ڈیرا سے میں کوئی پروفیسر کو بھی ایک دن کے لیے لے آؤں نا تو ادھر نیویلا میں یا پروا میں تو یہ اس کے پاس نہیں آئیں گے کہ شاید یہ کم ویلیو کا ڈاکٹر ہے جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسپیشلسٹ آ گیا، جو اگر حکومت نے کسی کو اسپیشلائزیشن کی ڈگری دی ہے تو اس کو ویسے تو نہیں دی، اس نے ہمارے اتنے 4-5 قسم کے امتحانات ہوتے ہیں وہ پاس کر کے آتے ہیں، اس طرح کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسپیشلائزیشن کر لے، چیلنج ہوتے ہیں۔ ہاں تو وہ اگر کوئی اسپیشلسٹ آتا ہے ماڑا میں بیٹھتا ہے یا رمک میں، اور لوگوں نے آتے تھے پہلے، لیکن ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پہلے اپنے گاؤں میں علاج کرتے رہیں گے اور پھر جب پھر اٹھیں گے تو پھر ڈائریکٹ ان کی آخری بریک ملتان میں لگتی ہے، درمیان میں پھر کوئی جگہ نہیں ہے رکنے کی نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ صحت کے شعبے میں آپ کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تبدیلیاں تو یہ ہے کہ بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ وہ ہم جو دیکھتے ہیں، ایک تو ہمارے ہاں یہ جو منصوبہ بندی کا ہے فقدان ہے، منصوبہ بندی کا لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بچے کام کرنا، یا اللہ معاف کرے وہ جو کہتے ہیں وہ گناہ، اور ان کی طرف اس کو بہت لے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں برتھ اسپیسنگ، یعنی بچوں کے درمیان وقفہ، یہ الگ چیز ہے، اس کی اسلام کے اندر اجازت ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا جو ہے نا بالکل بچے بند کر دینا، تو وہ بالکل بچے بند کر دینا اس کی اسلام میں ممانعت بھی ہے، اور لیکن جو یہ ہے کہ 1-2 بچوں کے درمیان 3 سال کا 5 سال کا وقت یا 2 سال کا تو وقفہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاص طور پہ دیہی علاقوں کے بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس پہ توجہ دی جائے، حکومت بھی دے اور لوگوں خود بھی جو ہے نا توجہ اس پہ دینی چاہیے۔ اور پھر ان کی اموات بھی واقع ہو جاتے ہیں، تو جو والدین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کتنی انہوں نے اس پہ گزری تھی ہے کسی کا بچہ جب فوت ہو جائے۔ تو پاکستان میں ساری جگہ پہ شرح اموات بہت زیادہ ہیں بچوں کی، تو یہاں پہ بھی یہ مسئلے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا پیغام تو میرا یہ ہے کہ ابھی آج کل جو ڈاکٹرز کی تعداد ہو گئی ہے اور ان کی بھی بے روزگاری کے جو حالات ہیں، تو جن کو اگر لگتا ہو کہ وہ دیہی علاقوں میں جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں یا اسپیشلائزیشن کر کے ان کو اس چیز میں شرم یا آر نہیں ہوگی کہ وہ رمک میں جا کے کام کرے، کلاچی میں، پارپور میں، تو وہ تو بنے۔ لیکن ہمارے بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں یا لڑکے ہیں کہتے ہیں ہم MBBS کر لیں ہمارے نوکری تیار کھڑی ہو۔ یقین کریں اگر آپ لوگ اس سوچ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو بڑا میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ بالکل رک جائیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں 1 کروڑ روپے جو ہے نا آج کل MBBS ڈاکٹر بننے پہ خرچہ آتا ہے، اسی 1 کروڑ سے ایک اچھا سا کاروبار کر لیں اور آپ کافی سارے پیسے بھی ہو جائیں گے۔
تو MBBS کی خالی MBBS کی بنیاد پہ اب نہ کوئی نوکریاں ہیں اور نہ کوئی وہ ہے. عام دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دکھانا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 10 سال پڑھ لیں، کیونکہ اگر آپ نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو FSC سے لے کے اسپیشلائزیشن تک 10 سال لگتے ہیں. تو اگر آپ اپنی جوانی اور یہ چیزیں وقت دے سکتے ہیں تو ڈاکٹری کی طرف آئیں. ادروائز یہ بڑا شعبہ جو ہے نا قربانی مانگنے والا شعبہ ہے. یہ آپ کی جوانی، وقت، ساری چیزوں کی قربانی مانگتا ہے. اس کے مقابلے میں اور بہت سارے اچھے شعبے ہیں. یہ IT کے ہیں آج کل، تو پتہ نہیں کتنے ہم لوگ سنتے ہیں کہ 25 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اس نے 1 کروڑ کما لیا، 2 کروڑ کما لیا. اچھا، پھر اور چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں میں غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم نے BA کر لیا، MA اردو کر لیا، MA اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کر رہی ہے اور ہمیں نوکری مل جائے. جی حکومت سیدھی بات ہے اب نوکریاں نہیں دے سکتی. آپ ایسے شعبوں میں جائیں کہ آپ کی نوکری بھی لگ سکتی ہے. اگر نوکری نہ لگ سکتی ہو آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ پرائیویٹ اسپتال ہے یا ادارہ ہے اس میں آپ کام کر سکتے ہو. کچھ بھی نہ ہو تو آپ اپنا کم از کم اپنا ہنر بیچ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ سادہ BA کر لیں یا وہ کر لیں. تو ٹیکنیکل شعبوں کی طرف جائیں. اور ابھی پشاور یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے پڑھ رہا تھا. وہاں کی کچھ شعبہ جات اس طرح ہیں کہ وہاں ٹوٹل 5 اسٹوڈنٹ بھی داخلہ نہیں لیتے، 50 سیٹیں ان کی خالی چلی جاتی ہیں. وہاں پہ یہ لوگوں کو سوچ آ گئی ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا کہ میں MA اردو اسلامیات کر لوں اور یہ کر لوں اور بس نوکریاں مجھے مل جائیں. یہ چیزیں ابھی نہیں ہیں. اپلائیڈ سائنسز کا زمانہ ہے. ایسی چیز میں آپ ڈگری کر کے جائیں کہ آپ حکومت کا محتاج نہ ہو اور آپ اپنا پیسے بھی لے کے پھر رہے ہوں اور ہمیں نوکری چاہیے. اور مطلب ہے کہ یہی جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں، مطلب سادہ MA BA پہ تو پھر اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک جو کلرک کی جو ہے نا نوکری آتی ہے 1000 لوگ جو ہے نا BA کی ڈگری والے آ جاتے ہیں. تو اب پھر اس کے اندر کس کو نوکری دیں گے وہ؟ کیا بات، بہت ہی زبردست پیغام دیا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اللہ حافظ. تھینک یو، مہربانی، شکریہ.